چکے تھے, تھوڑے سے باقی رہ گئے. جناب موسیٰ آئے. ایک کسی رہبر و ہادی کو سب سے بڑی اذیت اس سے نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی قوم کو گمراہ دیکھے. خطیب اور ذاکر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ہادی اور رہبر کی بات کر رہا ہوں. خطیب و ذاکر کا کام تو خالی اس وقت ملس چلانا, چمکانا کسی طرح بھی آپ کو ہے, وہ تو آپ سمجھے آپ کا کام ہے بھائی, آپ جائیں. لیکن ہادی اور رہبر کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب وہ قوم کو گمراہ دیکھتا ہے. جناب موسیٰ آ گئے, دیکھا کہ سارا کچھ الٹا پڑا ہے. پتا چلا یہ ہوا کیا, کہ یہ سامری نے کر دیا. سنیے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. جناب موسیٰ نے جب اپنی قوم کی بگڑی ہوئی حالت دیکھی تو سامری سے کہا فما خطبک یا سامری, سامری تو نے یہ کیا چکر چلا دیا, کیا کر ڈالا, آخر یہ کیا کیا تو نے. تو خود سامری کہتا ہے میں نے کیا کیا. قالا بصرت بما لم یبصروا بہ, سامری کہتا ہے موسیٰ میں نے وہ دیکھا جو یہ سب نہیں دیکھ رہے تھے. میں نے کیا دیکھا؟ قبضت قبضۃ من اثر الرسول, میں نے ایک مٹھی وہاں سے اٹھا لی جو اللہ کے بھیجے ہوئے کے پیروں کے نیچے کی تھی. میں نے اس کو اٹھا لیا. سامری بھی وہیں کھڑا تھا, پوری قوم وہی تھی. سامری کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اس نے اپنی نگاہ سے دیکھا. اس کے دیکھنے کا آئینہ الگ ہے, اس کی عینک الگ ہے سامری کی. اس نے کیا دیکھا؟ قبضت قبضۃ من اثر الرسول. میں نے وہاں اثر رسول کی دو تفسیریں کی ہیں نمونہ میں. پہلی تو یہ ہے کہ اس گھوڑے کے پیر کی مٹی تھی جس پر جبرائیل تھی. دوسری زیادہ قوی تفسیر یہ ہے کہ اس نے تعلیمات رسول یعنی موسیٰ کی تعلیمات میں سے کچھ اپنے مقصد کا لے لیا اور لے کے اسے اپنے نفس کی خاطر استعمال کیا. تو کہتا ہے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ کہ من اثر رسول قبضۃ من اثر رسول فنبذتها, اور میں نے اس کو اس میں ڈال دیا. کذالک سولت لی نفسی, یہ ہے سامری کا نچوڑ. کذالک سولت لی نفسی, اور مجھے میرے نفس نے یہی صحیح کر کے دکھایا, اچھا کر کے دکھایا. سامری وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے دین میں ان چیزوں کو داخل کرتا ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے. ہمارا حال اللہ نہ کرے ایسا ہی ہو جائے کہ ہم اپنی خواہش نفس سے مسائل کو طے کرنے لگے. فقیر تو کچھ کہے, مجتہد تو کچھ کہے, اور ہماری ماتمی انجمن کچھ اور کہنے لگے. خدا نہ کرے ایسا دن آ پڑے. اگرچہ سامری سے بہت قریب, ملنگیت اس سے بہت قریب کی چیز ہے. ہمیں نمٹنے کی ضرورت ہے اس سے, تاکہ ہم سامری کو قرآن سے سمجھ لیں تو اپنے زمانے کے ملنگ ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں. اس لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بگڑا ہوا حال دیکھا تو سامری کہتا ہے کذالک سولت لی نفسی, میرے نفس نے اسی کو مجھے صحیح کر کے دکھا دیا, لہذا میں نے یہ سب کر ڈالا. ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہمیں جو چیز خود ہمیں اچھی لگتی ہے اسی کو ہم دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم؟ جو ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اسی کو دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں زیادہ وضاحت اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں کہ آپ شاید اس کے متحمل نہ ہو سکتے. یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے, یہ ہمارے سیکریٹری صاحب کو اچھی لگتی ہے, یہ ہماری انجمن کو اچھی لگتی ہے, یہ ہمارے مولانا کو اچھی لگتی ہے, یہ مولانا ہمیں اچھے لگتے ہیں. نہیں, ہمیں کوئی اچھا نہ لگے, ہمیں صرف وہ اچھا لگنا چاہیے جو دین کو اچھا لگتا ہے, جو مذہب کو اچھا لگتا ہے وہ ہمیں اچھا لگنا چاہیے. اور اگر ہم نے اپنے آپ سے مسائل طے کرنا شروع کیے تو دین کی گاڑی پٹری سے اتر جائے گی. پھر وہ دین ہوگا جو ہر ایک کا محلے والے کہہ رہے ہوں گے, جو بستی والے کہہ رہے ہوں گے. اس لیے دین کو باقی رکھنے کے لیے کیوں, اس لیے عزیزان گرامی ہم عزاداری کے ذریعے سے دین کو وہ تحفظ دے سکتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے. ہم کسی رکے ہوئے تالاب کی طرح نہیں ہیں, ہم بہتے ہوئے دریا کی طرح ہیں. ہم جوہر کا پانی نہیں ہے جو جوہر اور تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے. ہم بہتے ہوئے دریا کی طرح ہیں. دریا میں ہر لمحہ وہ پانی وہاں نہیں ہوتا جو ایک سیکنڈ پہلے وہاں ہوتا ہے.
ایسے ہماری زندگی کے مسائل ہیں، ہر لمحہ ہر روز ہمارے نئے مسائل ہیں. ہم جوڑ کے تالاب کے پانی کی طرح نہیں ہیں، ہم بہتے ہوئے دریا کی طرح ہیں. دریا کے لیے دو کنارے ہوتے ہیں. کناروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پانی کو بہاؤ بھی دیتے ہیں، پانی کو تھماؤ بھی دیتے ہیں. اور اگر کنارے نہ رہ جائیں تو یہ پانی پھر آوارہ پانی ہوتا ہے، جہاں کو دل چاہتا ہے چلا جاتا ہے. ہم دریا کے کناروں کی طرح ہیں، ہم دریا کے پانی کی طرح. ہمارے دو کنارے ہیں، ایک کا نام اصول دین ہے، دوسرے کا نام فروع دین ہے. ہم ان دونوں کناروں کے بیچ میں ہو کر چلیں. ہمارے ہر مسئلے کا حل ہمارے دین کے پاس موجود ہے. ہر مسئلے کا حل ہمارے قرآن کے پاس، ہمارے ائمہ معصومین کے پاس علیہ السلام. ہم اس تالاب کی طرح نہیں ہے جو گندا پانی ہوتا ہے. جوڑ میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ جوڑ میں مینڈک پیدا ہوتے ہیں، مینڈک جوکیں پیدا ہوتی ہیں، گندے جراثیم پیدا ہوتی ہے، پانی پینے کے لائق بھی نہیں ہوتا. ہم جوڑ کے پانی کی طرح نہیں ہے، اس میں مینڈک پیدا ہوتے ہیں. آپ جمود کا شکار نہ ہو ورنہ آپ کے اندر مینڈک پیدا ہو جائیں گے اور وہ خالی ٹرائیں گے. بس وہ ٹر ٹر کریں گے. ٹر کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا، علاوہ ایک آواز ہوتی ہے جو اچھی لگتی ہوگی. بس جوک کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو گندا خون چوستی ہے، بس اپنے سے 9 گنا خون چوس لیتی ہے ایک جوک. خواہش ہے دیکھیے قبلہ کے آ گئے، بس جمعے کی نماز آ گئی ہے. میں انشاءاللہ بہت جلدی اب آپ کی خدمت میں. تو ہمیں محسوس کر لیجیے ہم بہتے ہوئے دریا کی طرح. ہمارے مسائل کا حل ہے. ہم نے اپنی زندگی کے سارے مسائل کس سے لیے ہیں؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، نکاح، طلاق، کس سے لیے یہ مسائل؟ ہم نے کس سے لیے ہیں؟ ابھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے کس سے پوچھے جائیں گے؟ قبلہ کے پاس آئیں گے. میری 2 اور 3 رکعت میں شک ہو گیا، میں کیا کروں؟ قبلہ سے پوچھیں گے. میں حج کو جا رہا ہوں کیسے کروں گا؟ قبلہ سے پوچھیں گے. مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے کیسے ادا کروں؟ یہ قبلہ سے پوچھیں گے. عزاداری بھی دین کا ایک شعبہ ہے. عزاداری دین کا شعبہ ہے. اس پر دین اور دینداروں کا کنٹرول رہنا چاہیے تو عزاداری سے دین پیدا ہوگا. اس لیے دین ایک شمع کی طرح ہے، عزاداری ایک فانوس کی طرح ہے. جب شمع پر خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر فانوس رکھ دیتے ہیں. جب دین کو خطرہ پیدا ہونے لگے عزاداری کی فانوس رکھ دیں، جھکڑ آ کر فانوس سے ٹکرائیں گے، شمع محفوظ رہ جائے گی. مگر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے جو کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ اب اس کا وقت جا رہا ہے، چونکہ نماز جمعہ کا وقت آنے والا ہے. قبلہ و کعبہ آ گئے ہیں. میں آپ کی خدمت میں آخر کلام میں اتنی گزارش کرتے ہوئے کہ ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ عزاداری کوئی تہوار نہیں ہے، یہ مومنٹ ہے، یہ تحریک ہے. اس کو آگے بڑھاتے رہنے کے لیے ہمیں حالات بھی پہچاننا ہوگا، اپنے آپ کو بھی پہچاننا ہوگا. عزاداری کو کرنے کے لیے خود حسین سے پوچھنا ہوگا یہ حسین نے کربلا کیوں قائم کی تھی؟ حسین کربلا میں کیوں آئے تھے سید الشہداء علیہ السلام؟ یہ کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ حسین بتائیں گے میں کیوں آیا ہوں. مجھ سے ایک دو میرے احباب کہتے ہیں کہ آپ مصائب زیادہ نہیں پڑھتے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کون سی مصیبت ہے جو کوفے میں زینب کے موجود ہونے کے بعد باقی رہ جاتی ہے. بڑی مصیبت. اور باقی جو پون گھنٹہ مصائب پڑھتے ہیں آپ سمجھ لیں وہ گھڑ کے پڑھتے ہیں، گھڑ کے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کیوں سمجھ لیں؟ کوئی ضرورت گھڑ کے مصائب پڑھنے کی نہیں ہے، جبکہ مصائب حضرت سید الشہداء اور کربلا اور بعد کربلا کے مصائب اتنے دلدوز ہیں کہ ایک جملے کو آپ کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ علی کی بیٹی بازار کوفہ میں آ گئی. کسی اور مصیبت کی ضرورت ہے اب اس کے بعد؟ آپ محسوس کرتے ہیں کون زینب جو کبھی اسی کوفے میں شہزادی بن کے رہی تھی آج اسی کوفے میں قیدی بن کے آ گئی. یہ عزاداری زینب اولیاء مقام کی سیرت ہے، اس کو محسوس کریں. حسین مدینے سے چلے، اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو نہیں سمجھ رہے تھے حسین کیوں جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج بھی بہت سے مسلمان نہ سمجھتے ہو کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں.
جو یہ سمجھتے ہیں حسین مدینے سے کیوں نکلے تھے وہی عزاداری کو قائم رکھ سکتے ہیں. عزاداری بزدلوں کا، عزاداری غافلوں کا، عزاداری بے دینوں کا کام نہیں ہے. یہ بہادر اور شجاع لوگوں کا کام ہے جو عزاداری ہے، یہ غیرت داروں کا کام ہے. حسین مدینے سے چلے، آ کے منع کرنے والوں نے منع کیا کہ آپ نہ جائیے. حسین ہر ایک کو جواب دیتے رہے نہیں مجھے جانا ہے. ہماری اس صدی کا سب سے بڑا کربلا شناس شہید مطہری ہیں، ان پر درود و سلام ہو. جس طرح سے کربلا کو انہوں نے سمجھا اور سمجھایا ہے، کم لوگ ہیں جو اس طرح سے سمجھتے اور سمجھاتے. ہمیں چاہیے اس لٹریچر کو پڑھے جو آیت اللہ شہید مطہری نے لکھا ہے. ایک مرتبہ میں سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ ہم جیسے طالب علم کو بھی کئی مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے. اس سے قریب آئیے تاکہ کربلا آپ کے سمجھ میں آ جائے. لکھتے حسین چلے مدینے سے تو آپ نے خود فرمایا خرجت لطلب اصلاح امت جد رسول اللہ، میں اس لیے مدینے سے نکلا ہوں تاکہ میں اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کر دوں. کہیں نہیں ہے میں یزید سے ٹکرانے جا رہا ہوں، میں تو نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. ہر ذاکر و خطیب کا فریضہ ہے وہ اپنی امت کی اصلاح کے لیے اقدام کرے بس. حسین یزید سے ٹکرانے نہیں گئے تھے، وہ تو امت میں اتنا شعور پیدا کر دینا چاہتے تھے تاکہ ہر دور کا یزید سمجھ لیا جائے بس. حسین اس میں کامیاب ہو گئے. حسین کامیاب ہو گئے، شہادت کامیاب ہو گئی، کربلا کامیاب ہو. ورنہ یزید کون ہے؟ حسین مکے میں آ گئے. مکے میں بھی لوگوں نے یہی کہا کہ آپ نہ جائیے ادھر، کوفے والے خراب لوگ ہیں، بدتمیز ہیں، نالائق ہیں. حسین نے کہا جو دوسروں کی شکایت کرتا ہے وہ اپنے اور دین کی اصلاح کبھی نہیں کر سکتا ہے. کہا مجھے اپنا فریضہ سمجھنا ہے، میں اپنے فریضوں کو سمجھ کے نکل رہا ہوں. اور حسین وہاں سے نکل. کب نکلے؟ عین اس وقت جب عالم اسلام حج کے لیے سمٹ رہا ہے. محمد کا لال وہاں سے سفر غربت اختیار کر رہا ہے 8 ذی الحجہ کو. اب نئے حاجی کے آنے کا امکان نہیں ہے، آئے گا تو حج ہو نہیں پائے گا. وہاں بھی عبداللہ ابن عمر بھی ملے، انہوں نے بھی منع کیا. آخر میں عبداللہ ابن عباس جو آپ کے خانوادے اور فیملی کے آدمی تھے نا وہ ملے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیے. تو حسین نے گھر میں پردہ کرایا. شہید مطہری لکھتے ہیں پردہ کرا کے گھر میں لا، چونکہ یہ خانوادے کے آدمی تھے. پس پردہ سیدانیاں بیٹھی، ادھر عبداللہ کو لے کے بیٹھے. حسین سلام کرو زینب کو، یہ زینب کی تحریک ہے عزاداری. حسین کہتے عبداللہ تم جو کہتے ہو کہ میں سیدانیوں کو نہ لے جاؤں، میں تنہا چلا جاؤں، تو بتاؤ یہ رسول کی امانت ہے، میں کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ یہ زینب نہیں ہے، یہ رسول کی امانت ہے. یہ سیدانیاں نہیں ہیں، یہ رسول کی امانت ہے، میں کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ اور آپ نے جو یہ کہا کہ میں جاؤں تو زینب کو نہ لے کر جاؤں، تو پھر جملہ یہ کہا. یہ زینب کی بہت بڑی معراج ہو. زینب شہزادی کو سمجھنے کے لیے امام فرماتے ہیں عبداللہ اور اگر میں چھوڑ بھی دوں تو زینب مجھے نہیں چھوڑے گی. زینب مجھے نہیں چھوڑے گی، میں چھوڑوں بھی تو زینب مجھے نہیں چھوڑے گی. بس یہ آواز زینب کے کان میں پہنچی، علی کی شیر دل بیٹی. وہیں سے للکارا خبردار عبداللہ یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، جاؤ تم. کیا تم یہ کہتے ہو میں اپنے بھائی کو چھوڑ دوں گی؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہوگا؟ تنہا میرا مسئلہ تھوڑا ہی ہے، یہ میری اماں کا بھی ہے. میری اماں نے کہا تھا بیٹی زینب اگر کبھی میرا لال جائے تو حسین کو تنہا نہ جانے دینا، اس کے ساتھ جانا. یہ نہیں ہو سکتا میں زینب حسین کو چھوڑ دوں. چنانچہ زینب ساتھ ساتھ چلی. کہا جاؤ عبداللہ تم نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو، یہ میں کیا ہے ہمارا اقدام کیا؟ یہ زینب تھی جنہوں نے بعد کربلا واقع کربلا کو طوفان بنا دیا. شہید مطہری لکھتے ہیں کہ وہاں تک پہنچا دیا کہ جہاں قاتل خود یہ کہہ رہے تھے ہمیں یہ اتنا نہیں کرنے کو کہا تھا، یہ تو بلا لعنت کر ابن مرجانہ پر اس نے کر دیا. یہ بھاگنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی. زینب وہاں تک پہنچ گئی. کوئی معمولی کام نہیں کیا میری شہزادی نے. جب بازار کوفہ سے گزر رہی ہے نا اور خطبہ دینا شروع کیا میری شہزادی نے،
معلوم ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے علی کی تلوار چل رہی، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کو حملہ کرتی تھی، اور ڈھٹ لگے پڑے، ماں دوڑتے سب کوفے کا بازار ڈھٹ لگا ہے۔ اور ایک مرتبہ زینب نے خطبہ دینا شروع کیا، خطبہ پڑھا تو علی کے لہجے میں پڑھا، علی کی آواز میں خطبہ پڑھا۔ یہ علی کی بیٹی کا کارنامہ تھا۔ علامہ سبطین سرسوی نے لکھا ہے کہ جب زینب نے خطبہ دینے کا ارادہ کیا ہے نا تو اتنا شور تھا کہ آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ علی کی صاحب ولایت تکوین کی بیٹی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا خاموش، اتنا کہنا تھا کہ آواز ساکت ہو گئی۔ علامہ لکھتے ہیں کہ ناقے کی گلے کی گھنٹیوں کی آواز بھی بند ہو گئی، اور زینب نے اب بولنا شروع کیا۔ سید سجاد نیچے کھڑے ہیں، زینب خطبہ دیتی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے علی حملہ آور ہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ اور جب زینب خطبہ دیتی ہے تو سید سجاد نیچے کھڑے ہیں اور کہہ جاتے ہیں مرحبا پھوپھی اماں، بولو مرحبا پھوپھی اماں۔ انہوں نے ہمیں چھپایا ہے، بتائے نہیں کہ ہم کون ہیں، یہ نہیں بتایا ہے کہ ہم اولاد رسول ہیں۔ زینب خطبہ دیتی جاتی ہے، کوئی کوفے کا مسئلہ اور آسان مرحلہ نہیں تھا۔ بختم و دعا آخری فقرے، زینب دربارے ابن زیاد میں، ابن زیاد کا دربار کوئی معمولی تھوڑا ہی ہے، کمینے اور سفلے کا دربار۔ کمینے اور سفلے تو کرسیوں پہ بیٹھے، اور اب دربار میں جانے کی جب باری آئی ہے تو اسے شہید لکھتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ ایسا تھا کہ بیویاں ہراس میں آتی تھی، جب آگے بڑھتی تھی تو بیوی پیچھے ہٹ کے دوسری کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا موقع تھا؟ آگے تو بڑھتی تھی، آگے سے پیچھے آ جاتی تھی چھپ کے۔ اس لیے حسین نے کہا تھا زینب میرے بیٹے سید سجاد کو کسی منزل پہ اکیلا نہ چھوڑ دینا، یہ تمہارے بغیر نہیں جا سکے گا۔ جب ہراس میں آتی ہوئی بیویوں کو دیکھا، زینب آگے بڑھی اور بڑھ کے کہا بھابی رباب، ارے آگے بڑھو، میں تو تمہارے ساتھ میں ہوں۔ مطلب یہ تھا جب میں علی کی بیٹی ہو کے جا رہی ہوں، تم تو اس گھر کی بہو ہو۔ زینب نے قیادت کی، آگے بڑھ گئی، دیکھا کمینے اور سفلے کا دربار لگا ہوا۔ زینب، یہ زینب ہے، زینب یہ عزاداری زینب کی تحریک ہے میرے عزیزوں، اسے سست نہیں پڑھنا چاہیے، اسے ماند نہیں پڑھنا چاہیے، عزاداری کو ویسے کرنا چاہیے۔ یہ تہوار نہیں ہے، یہ تحریک ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ ہماری بقا کا سامان ہے۔ ہم اسے ویسے نہ انجام دیں جیسے ہمارا نفس چاہتا ہے، اسے ہم ویسے کریں جیسے وقت کے تقاضے چاہتے ہیں۔ وقت کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ حسین نے مکے میں پہچانا، حج کو عمرے سے بدل کر حسین نکل کے بتا رہے ہیں عزاداری تقاضا پذیر ہے، اسے تقاضوں سے ہم آہنگ کر دینا۔ بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، یہ منزل اس سے بھی کہیں سخت۔ جب صبح سے کھڑے کھڑے دوپہر ہو گیا نا اور زینب کا سر جلنے لگا تو ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا بیٹا اب یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ پھوپھی اماں میں نے سنا ہے دربار سجایا جا رہا ہے، جب دربار سج جائے گا تب ہمیں لے جایا جائے گا۔ میں زینب کھڑی تھی اور کھڑے کھڑے ایک مرتبہ کمر کو تھام کے بیٹھ گئی، بیٹھ کے کہا بیٹا میں ایسے تو نہیں جاؤں گی، میری ماں کا جنازہ تو رات میں اٹھا تھا، میں ایسے نہیں جاؤں گی، یہ کمینے اور سفلے بیٹھے ہوئے، میں اس طرح دربار میں نہیں جاؤں گی، اور یہ کہہ کے بیٹھ گئی۔ اور جب زینب بیٹھ گئی تو حسین کی وصیت بہن کی، حسین نے جو وصیت کی تھی بہن کو، وہ سید سجاد نے یاد دلائی۔ کہا پھوپھی اماں اگر آپ نہیں جاؤ گی تو کیا میں اکیلا جاؤں گا؟ تو کیا میں تنہا جاؤں گا؟ میں اتنا کہہ رہا تھا کہ میں تنہا جاؤں گا۔ حسین کا سر لو کے نیزہ پر تھا، دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حسین کے۔ زینب نے دیکھا اور دیکھ کے بہتے ہوئے آنسوؤں سے کہا اے میرے ماں جائے۔ زینب بھائی کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی، جو بیٹوں کو قربان کر دے اس لیے کہ بھائی کو بچائے گی۔ اس نے ایک مرتبہ کہا میرے ماں جائے کیا اکبر یاد آ گئے، کیا عباس یاد آ گئے؟ کہا نہیں۔ کہا بہن
یہ نہیں ہے. کہا پھر میرے مجائے یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا میرے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑو بہن، یہ آخری وقت ہے. اب یہاں جا کے بتا دو ہم کون ہیں. ظالموں نے چھپایا ہے، یہاں باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، انہیں جا کے بتاؤ کہ ہم کون ہیں. بس زینب نے کمر تھامی اور یا علی کہہ کے اٹھی اور کہا بھیا لے تیری مرضی ہے تو اب زینب جائے گی. اور یا علی کہہ کے زینب اٹھی اور کہا کہ بابا مدد کرو. اور یہ کہہ کے زینب کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے کہتی ہے بھیا کی آنکھ میں آنکھیں ڈالی اور حسین کو دیکھ کے کہا بھیا میں جاؤں. اور یہ کہہ کے دربار میں حسین زینب نے تو قدم رکھا. حسین نے بہن کو جاتے دیکھا اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. زینب آگے بڑھ گئی، حسین نہ دیکھ سکے، حسین کی آنکھیں بند ہو گئی. ارے کیسے دیکھتے؟ یہ گھر بڑے غیرت داروں کا گھرانہ ہے، یہ گھر تو بڑے خوددار گھرانہ ہے. یہ تو دین پہ وقت پڑا تھا جو نکل آئے تھے، ورنہ کبھی گھر سے باہر کہاں نکل. الہی بحق الزہرا ابھی ہا و بالہا و بنی، معبود ان نوازوں پر رحمت نازل فرما. یہ تیرے پیارے کے عزادار ہے، کوئی غم نہ دے. علاوہ غم سید الشہداء کے، حجت آخر کا واسطہ، نبی آخر کا واسطہ، آخری کتاب کا واسطہ، آل محمد کی شہادت و سیادت و شرافتوں کا واسطہ، تمام مومنین جہاں کہیں آباد ہیں جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. زمانہ پراشوب ہے، پرچم اسلام کو بلند عنایت فرما. حکومت اسلام کو دوام و استحکام عنایت فرما. علماء ربانی کی حفاظت فرما. خصوصاً آیت اللہ خامنئی مدد اللہ العلی اور آیت اللہ سیستانی کو مدد اللہ العلی کو شرور زمان و مکان سے محفوظ فرما. الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اپنے تمام مرحوم اجزاء خصوصاً ان لاوارث اموات کو جو آج کہیں قبروں میں دفن ہیں اور ہم انہیں جانتے بھی نہیں کہاں ہیں، ان کی ارواح کو بھی شاد کیجئے بحق اہل بیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جنگاہ مظفر اللہم صلی علی محمد قسمت تیری زہرا جائے سوگ میں عمر تو نے گنوائے آئے قسمت تیری زہرا جائے سوگ میں عمر تو نے گنوائے تو نے پر بھر بے راحت نہ پائے آئے قسمت تیری زہرا جائے شیر خاری میں سکھ سے نہ سوئی ہوش آیا تو نانا کو روئی گودنی نے اشکوں سے دھوئی آئے قسمت تیری زہرا جائے آئے قسمت تیری زہرا جائے سوگ میں عمر تو نے گنوائے پھر حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں تو نے آنکھوں سے دیکھے اس پر بھی تو نے راحت نہ پائی آئے قسمت تیری زہرا جائے لاکھ تدبیروں سے تو نے چاہا زندہ بچ جائے زہرا کا جایا لاکھ تدبیروں سے تو نے چاہا زندہ بچ جائے زہرا کا جایا الٹی بھی بچا پر نہ بھائی آئے قسمت تیری زہرا جائے غم لطافت یہ ہر دم ہے تازے ایک دن میں 72 جنازے غم لطافت یہ ہر دم ہے تازے ایک دن میں 72 جنازے گئی دوسری لاش آئے آئے قسمت تیری زہرا جائے آئے قسمت تیری زہرا جائے سورہ فاتحہ بولو شیطان کو مسیح چند بندے انشاءاللہ محسوس ہوں گے مومنوں کہتا ہے راوی میں وہاں حاضر تھا مومنوں کہتا ہے راوی میں وہاں حاضر تھا دفن جاب کر چکے اصور کو شہ کر وہ بلا سے میرے قاتل میں اب دیر ہے کیا اب تو میں خیمے میں بھی جانے کے قابل نہ اب تو میں خیمے میں بھی جانے کے قابل نہ
نہ چکا تھا پسرے شاہ نجف 100,000 اہل جفا ٹوٹ پڑے تیغ بکا سب کمانداروں کے تیروں دل شبیر ادا گرد جلات تھے اور بیچ میں زہرا کا خلا گرد جلات تھے اور بیچ میں زہرا کا خلا تو کہ بے ہوش گرے جا شہدی گھوڑے ساتھ ہی کود پڑا شمر لئی گھوڑے سے آیا غصے میں قری شاہ کہ وہ بداختار تیغ ایک ہاتھ میں کھینچے خنجار بے اداب نے جو یہ چاہا کہ چڑھے سینے شاہ چپ کیسے یہ بولے کہ ٹہر شمر ٹہر شاہ چپ کیسے بولے کہ ٹہر شمر ٹہر کیا وصیت ہے سن لے دنیا میں میرے بعد تجھے رہنا تجھ سے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہنا تجھ سے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہنا کہہ تو دوں آگے عمل اس پہ تو کریا کہ نہ کر شمر بولا کہ بھلا خیر کہو اے سروار تو شہ نے فرمایا میں جب دینا اڑا کر چادر اور اتنا تو میری روح پیسا کرنا دیکھ سیدانیوں کے سر کو نہ اوریاں کرنا دیکھ سیدانیوں کے سر کو نہ اوریاں کرنا قتل وارث ہوئے اب ان کو ستانے سے کیا قتل وارث ہوئے اب ان کو ستانے سے کیا آپ ہی روتی ہیں رانوں کو رلانے سے کیا ننگے سر پردہ نشینوں کو پھرانے سے کیا ننگے سر پردہ نشینوں کو پھرانے سے کیا تو روزے پا نبی کے انہیں پہنچا دینا یا انہیں وارثوں کی قبروں پر بٹھلا دینا یا انہیں وارثوں کی قبروں پر بٹھلا دینا اور بالفرض انہیں قید بھی کی جو تو اگر منہ چھپانے کے لیے دیجیے ایک چادر تیسرے فاقے سے ہے سابارہ میں پیغمبر فاقہ تڑوائیو ان سب کا برائے داوار فاقہ تڑوائیو ان سب کا برائے داوار اور اتنا تو میری روح پیسا کرنا دیکھ سیدانیوں کے سر کو نہ اوریاں کرنا بچی ایک 3 برس کی ہے سکینہ میری بچی ایک 3 برس کی ہے سکینہ میری دیکھ اس کو تو تماچے نہ لگانا گمراہ ارے میں نے نازوں سے اسے پالا ہے خالق ہے وہ جو روئے نہ گھڑکنا للہ وہ جو روئے نہ گھڑکنا للہ ارے کل طلاق تھی میرے سینے پاو سونے والی اب وہ ہے صاحب ماتم میرے ہونے والی شمر بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو
شمر بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو. شہ نے فرمایا کہ ہاں سب سے ہے پیاری مجھ کو. تو سنگ دل بولا کہ بس خیر تم اب کچھ نہ کہو. میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو. میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو. ارے میں تماچے اسے ماروں گا گھڑک بھی لوں گا. جتنی دی جائے گی زا میں اسی کو دوں گا. الغرض شاہ کے حلقوم پہ پھیرا خنجر. الغرض شاہ کے حلقوم پہ پھیرا خنجر. بال کھولے ہوئے زینب نکل آئی باہر. پہنچ کے اس وقت مگر آن کے لاشِ پر جب کہ نیزے پر چڑھائے تھا دوشے کا سر. جب کہ نیزے پہ چڑھائے تھا دوشے کا سر. رو رو چلائی کے میدان میں آئی زینب اور بھائی کے گلے ملنے نہ پائی زینب. مومنوں نہیں اصغر بھائی سے بات صبح ہو گئی آپ تھوڑا سا پیچھے کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین ذکر تیرا پھر میری زبان پہ ہے. حسین ذکر تیرا پھر میری زبان پہ ہے. دماغ پھر میری مٹی کا آسمان پہ ہے. حسین ذکر تیرا پھر میری زبان پہ ہے. نہ تیری گرد فضائل ملی نہ وہ پلٹا پرندہ فکر بشر کا ابھی اڑان پہ ہے. حسین ذکر تیرا پھر حضرات کیونکہ وقت بہت کم ہے آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائے ذرا تھوڑا وقت میں زیادہ کام ہو جائے گا. نعرہ سلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
خلقت میں بسر کی شاہدین سجدوں میں مہم عشق کی سر کی شاہدین دیکھا جو سفیدی کو سحر کی شاہدین مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شاہدین فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا لوٹ کے آزادوں کے شب آخر ہوئی بیٹا جب رات عبادت میں حضرات بہت جلدی جلدی ایک مطلع اور 4-5 شعر سلام کے سماعت فرما لیجیے گا. زیر خنجر جب وہ راہ قربانی میں تھا زیر خنجر جب وہ راہ قربانی مصرع ثانی دیکھا میں تھا زیر خنجر جب راہ قربانی میں تھا سارے سجدوں کا مقدر ایک پیشانی میں تھا زیر خنجر جب راہ قربانی اور مطلع ثانی دیکھا میں تھا کہتا ہے کہ وہ سرور کی مہمانی میں تھا کون کہتا ہے کہ وہ سرور کی مہمانی میں تھا صبح عاشورا تو ہر معراج ایمان سرور کی مہمانی میں تھا صبح عاشورا تو ہر معراج ایمانی میں تھا زیر خنجر جب راہ قربان یہ شعر بھی دیکھا میں تھا ٹھوکریں دریا کو ماری اس لیے عباس نے ٹھوکریں دریا کو ماری اس لیے عباس نے شیر کو معلوم تھا بیعت کا گھر پانی میں تھا زیر خاک
پہلے بھلا منزل کوئی ہوتی بھی کیا، خلد سے پہلے بھلا منزل کوئی ہوتی بھی کیا، آنسوؤں کا قافلہ زہرا کی نگرانی میں تھا، زیر خنجر جو کعبہ راہ قربانی میں تھا، لہجۂ حیدر میں خطبہ زینب دلگیر کا، لہجۂ حیدر میں خطبہ زینب دلگیر کا، ایک اضافہ اور ظالم کی پریشانی میں تھا، زیر خنجر جو کعبہ راہ قربانی، اور یہ شعر بھی دیکھا تیر گردن پر نظر مقصد پا ہونٹوں پر ہنسی، تیر گردن پر نظر مقصد پا ہونٹوں پر ہنسی، سارا لشکر دیکھ کر اصغر کو حیرانی میں تھا، زیر خنجر جو کعبہ راہ قربان، اور آخری شعر دیکھا تھا میں تھا، نوک نیزہ پر تلاوت زیر خنجر تھی نماز، نوک نیزہ پر تلاوت زیر خنجر تھی نماز، یہ عبادت کا سلیقہ خون عمرانی میں تھا، زیر خنجر جو کعبہ۔ سورہ فاتحہ، بسم اللہ۔ خبر آئی صغرا کو نہ جب صبت نبی کی خبر آئی، اس غم سے پریشان ہوئی شبیر کی جائے، نانی سے یہ کہنے لگی وہ غم کی ستائی، فریاد ہے فریاد دہائی ہے دہائی، فریاد ہے فریاد دہائی ہے دہائی، پانی بھی سفر میں نہیں کیا پاتے ہیں بابا، پانی جو میں پیتی ہوں تو یاد آتے ہیں بابا، پانی جو میں پیتی ہوں تو یاد آتے ہیں بابا، ناگاہ ایک روز مدینے میں ہوئی دھوم، آئے ہیں حرم قتل ہوئے سید مظلوم، یہ واقعہ صغرا کو نہ مطلق ہوا معلوم، روزے پہ نبی کے گئے
सब बीबियां मामू, रोजे पे नबी के गई सब बीबियां मामू। पुरसादिया शबीर करोड़ों के नबी को, फिर घर में चली रोती हुई इब्ने अली को, फिर घर में चली रोती हुई इब्ने अली को। लिखा है सियाह पोश्त सब शय के आजादार, और धूप से रस्ते की खराशीदा थे रुखसार। इस शान से घर में गए सब इतरत अतहार, सुगरा को जब तरह की हैरत हुई एक बार, सुगरा को जब तरह की हैरत हुई एक बार। भाई को न खाहर को न माँ को न फूफी को, सब कुनबे में सुगरा ने न पहचाना किसी को, सब कुनबे में सुगरा ने न पहचाना किसी को। मुंह फेर के उन सब की तरफ से ये पुकारी, नानी इधर आओ मैं तुम्हारे गई वारी। क्यों बाल खुले आई है ये बीबियां सारी, क्यों अपने घरों में नहीं करती है ये जारी, क्यों अपने घरों में नहीं करती है ये जारी। वसवास मुझे आता है बाबा है सफर में, लोगों कोई सर नंगे न रोए मेरे घर में, लोगों कोई सर नंगे न रोए मेरे घर में। ये सुनते ही ज़ैनब पे बड़ा हासा गुजरा, मुंह करके सुए कर वो बला रोई वो दुखिया। भाई मुझे तुम भी नहीं पहचानती सुगरा, सुगरा से कहा फिर मैं फूफी तेरी नहीं क्या, सुगरा से कहा फिर मैं फूफी तेरी नहीं क्या। क्या हाल मेरी कैद का सुन पाया किसी से, सदके गई आती है तुम्हें शर्म फूफी से, सदके गई आती है तुम्हें शर्म फूफी से। क्या सुन लिया तुमने के फिरी मैं सर बाजार, इस वास्ते ज़ैनब की मुलाकात से है यार। क्या इसलिए करती हो मेरे मिलने से इनकार, कफना न सकी बात को तेरे में दिला, कफना न सकी बात को तेरे में दिला। देखो आई हूँ वल्लाह हुसैन इब्ने अली को, क्या घर में जगा दोगे न तुम अपनी फूफी को, क्या घर में जगा दोगे न तुम अपने फूफी को। सर पीट के फिर बालुए बेकस ये पुकारी, पहचानो न पहचानो मैं मादर हूँ तुम्हारी। क्या देखती हो गोद में असगर नहीं वारी, कुर्ते अली असगर के गोदी में हमारे, कुर्ते अली असगर के गोदी में हमारे। छाती से लगे रहते हैं असगर के शलूके, कुछ दूध के हैं दाग और कुछ दाग लहू के, कुछ दूध के हैं दाग और कुछ दाग लहू के। सर पीट के बानों ने ये सुगरा को पुकारा, लो देखो सकीना का ये असबाब है सारा। कानों से गहर उसका भी जालिम ने उतारा, रोई भी जो बच्ची तो तमाचा उसे मारा, रोई
بھی جو بچی تو تماچا اسے مارا. صغرا نے کہا اس گھڑی عباس کا دے، ماں بولی جہاں کٹائے تھے وہاں سے. صغرا نے کہا اس گھڑی عباس کا دے، ماں بولی جہاں کٹائے تھے وہاں سے. صغرا کو نجب سبتے اور اس کے بعد عروج الاسلام اسلام مدرس کا گرفتار ہونے کے آپ کے سامنے جناب عباس کا کہنا ہو. یہ کلام سے فرمانے ایک بچہ اسلام کو بتاتا تھوڑا اس سال ہے پوچھا جمع کرنے ہیں انصاف کا پیچھے پیچھے ایک بچہ اسلام کو تھوڑا اس سال ہے پوچھا جمع کرنے ہیں انصاف کا اور اپنے بچوں سے ہوشیار رہیں، اپنے بچوں کو سے خبردار رہیں، اپنے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں کیونکہ یہاں پر بچوں کو دور ہونے کے امکان ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين. الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلوات پڑھیں بر محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائه.